یہ پیغام ہم آپ کو تنظیم اسلامی قرآنک میڈیا فیصل آباد کی طرف سے پہنچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سود کی حقیقت، سود کی خباثتیں، اس کی تباہیاں اور مختلف علماء کرام کے خیالات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے بچائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت امت مسلمہ بالخصوص اور ملک پاکستان جن مشکل حالات سے دوچار ہے، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں انسان کے اپنے اعمال ہی کی کمائی ہے کہ جس کی اسے دنیا میں سزا دی جاتی ہے۔ اندرونی طور پر اگر ہم دیکھیں تو بدامنی ہے اور مختلف قسم کے ہم بحرانوں کا شکار ہیں۔ اگر بیرونی طور پر دیکھا جائے تو دشمن جو ہے وہ ہمیں میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے اور ہمیں مٹانے کے درپے ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر و بحر میں فساد برپا ہو چکا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے کچھ اعمال کا ہم انہیں مزہ چکھائیں، لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ ہمارے بہت سے گناہ ہیں جن کی دنیا میں ہمیں سزا ملتی ہے، تو گناہ چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں۔ جس طریقے سے عقائد میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اسی طریقے سے اعمال میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ سود ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں تو کئی آیات ہیں کہ جو اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بالکل دو ٹوک یہ حکم کہ تم سود کو چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ، اس کو ترک کر دو۔ اور وہ آیت تو بالکل لرزہ طاری کر دینے والی ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم اسے باز نہیں آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کسی اور گناہ پر بھی اتنی سخت وعید نہیں دی گئی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں کہ جن کے اندر آپ نے سود کی حرمت اور اس کے نقصانات کو بیان فرمایا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے اندر بے برکتی رکھی ہے اور صدقات کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم جو ہے وہ اسی مفہوم کی تائید بھی کرتا ہے کہ سود کا مال جتنا بھی بڑھ جائے، بالآخر جو ہے وہ فاقوں پر ہی نوبت پہنچتی ہے۔ اس وقت جو ہم معیشت کا رونا روتے ہیں کہ ہماری معیشت خراب ہے، اکانومی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب اصل میں سود بھی ہے۔ ہماری فیکٹریز، بڑے بڑے کارخانے، بڑی بڑی ملیں وہ کیوں بند ہو گئی ہیں؟ اس لیے کہ ان کی معیشت کے اندر سود شامل ہو گیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ 7 ایسے گناہ جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ سود بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، سود کے گواہوں اور سود کا ایگریمنٹ لکھنے والے سب پر لعنت کی ہے۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو سود کے معاملے کے اندر اگر شامل ہے کسی بھی حیثیت سے، تو وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث تو بڑی چونکا دینے والی ہے جس میں اللہ کے پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں اور ان میں سب سے ہلکا حصہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے۔ اب عام الناس کو دیکھ لیں تو وہ کھلم کھلا اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور گلی محلوں میں سود لینے اور دینے کے جو ہیں وہ اڈے قائم ہیں۔ شاید لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے کہ جن کے بڑے بڑے پیٹ تھے اور وہ اتنے ٹرانسپیرنٹ تھے کہ وہ باہر سے دیکھا جا سکتا تھا کہ ان کے پیٹوں میں کیا ہے۔ تو جب دیکھا گیا تو وہ سانپوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل سے جب یہ پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیات کو دیکھ لیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ لیں تو سود کے حوالے سے ہمیں مکمل جو ہے وہ وارننگ دی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ملکی سطح پر علل اعلان سود لیا بھی جا رہا ہے اور دیا بھی جا رہا ہے، اور عوام الناس وہ گلی محلوں کے اندر سود کے اڈے جو ہیں وہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید انہیں سود کی حرمت کا پتہ نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے ہماری 3 بنیادی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ پہلی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ طے کرے کہ وہ کسی قسم کا سود لے گا نہ دے گا، اور اگر کسی سودی کام میں وہ ملوث ہے تو اس کو فوراً ترک کر کے اللہ کی جناب میں سچی توبہ کرے اور اس کو فوراً چھوڑ دے۔ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت اس گناہ کے اندر ملوث ہے، لیکن اسے اس کی حرمت کا پتہ نہیں ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے ان پر یہ بات واضح نہیں ہے۔
تو لوگوں کو اصل میں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ بھی ہے. ایسا کرنے سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی قرار پائیں گے اور اللہ کے رسول کی لعنت کے مستحق ہوں گے. اور تیسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں سود سے پاک معیشت چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارا دینی حق بھی ہے اور عینی حق بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے سود سے بچنے اور دوسروں کو اس سے آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.